بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم۔ کروڑوں احسان اس اللہ رب العزت کا جو تمام عالم کا رب ہے اور ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ انسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہر دور میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض نبیوں نے بھی تمنائیں کی تھی۔ لاکھوں درود و آقائے دو جہاں امام الانبیاء فخر رسول خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، اپنی پوری حیات طیبہ اس فکر اور اس جدوجہد میں گزار دی کہ کسی طرح میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور اس امت کے کرنے میں لوگوں کی طرف سے جو بھی حالات آئے اسے برداشت کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب تھے، خود فرماتے ہیں کہ دین کی دعوت کے سلسلے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اور ستایا گیا، اور کسی نبی کو نہ ڈرایا گیا نہ ستایا گیا، اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اس لیے نبیوں والا کام اس امت کو دیا گیا، اور اس کام کے کرنے کے ذریعے ہی دین وجود میں آتا ہے اور باقی بھی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کام کو سیکھنا ہوگا اور مقام پر رہ کر اس کام کو کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کے جو ایمان اور اعمال بنیں گے وہ مقام محنت سے ہماری زندگی میں باقی بھی رہیں گے اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح محنت کرنے سے ہم خود اور دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے، اسی لیے اتنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے گی، اتنی بات ہماری زندگی میں آئے گی اور ہمارے عمل میں آئے گی۔ دعوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو حکم، جو چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس کو بصفت تبلیغ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائے، اس لیے اللہ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے کہ بندوں کو کامیاب ہونے کا راستہ بتلائے، کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کی کامیابی اور ناکامیابی کسی چیز میں ہے وہ بنانے والا بھی جانتا ہے۔ مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا اور کتاب بھی دی۔ سب نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک ہی اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایمان اور عمل صالح اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہم ان کو بلطیف زندگی عطا کریں گے۔ دوسری جگہ یہ ارشاد ہے جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طه رکوع 7۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب کریں گے، جیسا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کامیاب کیا۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کرے گا
اور آخرت میں بھی ناکام کریں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، قیصر اور کسریٰ کو ناکام کیا۔ دین کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے، مخلوق کی حیات کے لیے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا، اسی طرح انسانوں کی کامیابی کے لیے آسمان سے پاک اور صاف دین اتارا ہے۔ جس طرح بغیر کھائے پیے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے، اسی طرح بغیر دین کے یقیناً ناکامیابی ہوگی۔ جس طرح بے دینی سے انسان ناکام ہوگا، اسی طرح ادھورے دین سے بھی ناکام ہوگا۔ اسی لیے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت کے تمام شعبوں کا پورا دین ہماری زندگی میں لانا ضروری ہے، اور دین سے کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت شرط ہے۔ دعوت سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا۔ اعمال کے کرنے کے بعد ہی کامیاب یقین کے بقدر ملے گی۔ یقین یعنی ایمان۔ اللہ کی قدرت اس وقت تک ہمارے ساتھ نہیں دیتی جب تک اللہ کا غیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا، اور اللہ کا غیر اس وقت تک ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا جب تک اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی ہم عبادت نہ دیں، ایمان یا اعمال کی دعوت دیں، تو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں۔ ماحول دیکھ کر یا ہماری سطح دیکھ کر یا سامنے والے کی استطاعت دیکھ کر دعوت نہ دیں، اور اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے دعوت دیں۔ دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ ہو، اس طرح دعوت دیں گے تو دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس سے اپنا یقین بھی بنے گا، دوسروں کو ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تم میرے راستے کی جدوجہد کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ دعوت کے مبارک محنت اور اللہ کے راستے کے جدوجہد کو اللہ نے بہترین تجارت کہا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اس کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی ہم پر فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ان کی مانو، اپنی تمام خواہشات کو ان کے حکم کے تابع کرو، حلال کو حلال سمجھو چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور حرام کو حرام سمجھو چاہے قناعت پر گزارا کرنا پڑے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جائے، محمدی بن جائیں۔ عقائد میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، ان سب اعمال میں لوگوں کو ہمارے معاشرہ نظر آئے، ساری دنیا کی عزتیں بند ہیں۔ نبی کے طریقے میں جو کچھ ملے گا اس زندگی سے ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسی میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ آپ ہی کے طریقے کو اللہ نے پسند فرمایا، قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اس بنیاد پر نبوت والا کام ہمارے ذمہ ہے۔ کار نبوت، دعوت کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے۔ یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے، اگر دین کا کام کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی
ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور مسجد کے ماحول میں اور فرشتوں کی صحبت میں رہ کر اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا، اور جب دین زندگی میں آئے گا تو زندگی میں چین اور سکون آئے گا، روزی میں خیر اور برکت ہوگی، دعاؤں سے کام بنیں گے، اللہ والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لگے گا، معاشرے میں ایمان و امان آئے گا، تمام مخلوق ہم سے محبت کرنے لگے گی، اور جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کہا بے شک میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر جمع رہا تو موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور خوشخبری دیں گے کہ دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو اور آگے کا خوف نہ کرو، اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کی نبیوں کے ذریعے خبر دی گئی، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، عین میں سب کچھ ملے گا جس کا تمہارا دل چاہے گا۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے جب اپنا نام لکھا دیں تو 2 رکعت صلاۃ و حاجات پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے تیرے راستے کے لیے قبول فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما اور تمام مسائل کو آسان فرما، وقتاً فوقتاً اپنی حیثیت کے مطابق 2-5 روپے صدقہ کرتے رہے، اور جب اصولی جمع کرنے کو کہا جائے تو اصولی جمع کرا دے، گھر میں اور دوستوں میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اس کی دعوت چلائے تاکہ ہمارا نکلنا آسان ہو جائے۔ اب گھر اور کاروبار کی ترتیب بنا کر اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، گھر سے روانہ ہونے سے پہلے یا پاکی صفائی کے ساتھ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی عافیت کی اور سلامتی کی اور ہدایت کی دعا مانگے، اور پھر یہ دعا اللہم بکا اصول و بکا احول و بکا اسیر پڑھ کر سب سے خوشی مل کر دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنی بستی کی مسجد میں جا کر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے، اور وہاں پہنچ کر سب کے ساتھ جڑ جائے، جہاں جڑنا طے ہوا ہو وہاں پہنچ کر سب کے ساتھ جڑ جائے۔ تو عزیزو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے راستے کے لیے پسند فرمایا، قبول کیا اور نکالا، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور انعام ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے لیے کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہوگی، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں روئے ہوں گے، تب جا کر اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، ورنہ ہماری بستی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ہم سے بھی زیادہ مال والے، عقل والے، صلاحیت والے اور علم والے بھی ہوں گے، لیکن ان سب کی میں سے چن کر اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر اس کام کو لیا چنا، کسی بھی امت کو اللہ نے یہ کام نہیں دیا، بلکہ یہ کام نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے عالم کے اور قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کام ہم کو یعنی اس امت کو دیا ہے۔
یہ اتنا اونچا کام ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے مکے کی 1,00,000 نماز کے ثواب کے اور مدینے کے 50,000 نماز کے ثواب کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کو بھی چھوڑا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے اس راستے کے بے شمار فضائل ہیں۔ لیکن یہ کام صرف ثواب کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام سے چاہا یہ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا 100% دین اپنی حقیقت کے ساتھ عملی طور پر ہم سب کی زندگی میں آ جائے، تاکہ اللہ کی ہم سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ اس لیے یہ اس راستے میں نکل کر سب سے پہلے نیت درست کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس لیے 4 مہینے یا 40 دن میں یہی فکر کرنی ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اپنے یقینوں کو دنیا کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اعمال کی طرف پھیرنا ہے، کیونکہ دنیا والوں کے فائدے کے لیے نکلتا کائنات ہے، دنیا والوں کے فائدے کے لیے کائنات ہے اور ایمان والوں کے فائدے کے لیے احکامات ہیں۔ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کی زندگی میں کامیابی والے اعمال کیسے آ جائیں، کیونکہ اس مبارک محنت سے یہی چاہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایمان و اعمال اور اخلاق کی جس معیار پر چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح پر پوری امت پھر سے کیسے آ جائے۔ ہم سب دین سیکھنے کے لیے نکلے، لہذا چند اصول ہیں جن پر عمل کریں گے تو دین زندگی میں آئے گا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس راستے میں نکل کر 4 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت، مسجد کی 4 دیواری، آنکھوں کی حفاظت، راتوں کی آہوازاری۔ امیر جب طے ہو گیا تو ہمارے لیے ہر بات اور ہر کام میں امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، ہر حال میں اطاعت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اطاعت پر ہدایت ہے۔ اس لیے امیر جو کہے وہ کرے، جیسا کہ ویسا کرے، جتنا کہے اتنا کرے۔ جس نے امیر کی مانی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ یعنی امیر کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ کی ناراض ہونے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے اب ہم اس طرح ہو جائے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ملے گی۔ امیر مالی کی طرح ہوتا ہے کہ مالی باغ کی کوئی شاخ ٹیڑھی پسند نہیں کرتا، فوراً اسے صحیح پھیلنے میں اس کا کوئی دخل نہیں، تو وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح امیر کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت تو اللہ دیں گے، لیکن ہدایت ملے گی امیر کی اطاعت کے مطابق۔ اس لیے ہر کام امیر سے پوچھ کر کرے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت مسجد کی 4 دیواری کے اندر گزرے، یعنی جماعت خانے میں، اس لیے کہ مسجد فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ جب فرشتوں کی صحبت میں رہیں گے تو فرشتوں والی صفت ہمارے اندر آئے گی، یعنی ماننے کا، اطاعت کا جذبہ، اور اللہ کو سب جگہوں میں سب سے زیادہ پسند مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہیں۔ مسجد مومن کے لیے ایسی ہے جیسے مچھی کے لیے پانی ہے، اس لیے امیر کی اجازت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، اور اگر ضرورت سے اجازت لے کر جائے تو ضرورت پوری کر کے جلد 4 دیواری کے اندر آ جائے، کیونکہ جو انڈا مرغے کے پروں سے اکثر باہر رہتا ہے، اس میں سے بچہ نہیں نکلتا بلکہ سڑ جاتا ہے اور صرف پھینکنے کے کام کو رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں وہ آدمی بھی رہے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے۔ دوسرا کام نظروں کی حفاظت ہے، اس لیے اگر ضرورت سے زیادہ دین کے کسی تقاضے کی وجہ سے مسجد کے باہر جائے تو آنکھوں کی خوب حفاظت کرے کہ نامحرم پر نہ پڑے،
اور دنیا کی حلال چیزوں کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اس کی ابتدا اور انتہا کو سوچے کہ مٹی سے بنی ہے اور مٹی ہو جائے گی، بیج کی شکل سے دھوکے میں نہ پڑے، اور سوچے کہ یہ سب فانی ہے اور ان سب محنتوں کے ذریعے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے اور آخرت کی جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے۔ جیسے سوراخ والے برتن میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اسی طرح بد نظری کے ذریعے یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا کام راتوں کی آہوازاری، یعنی راتوں کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کر کے رو رو کر اللہ سے خوب دعائیں مانگنے، کیونکہ ہدایت اللہ ہی دیں گے، اور دن میں ہم نے جو محنتیں کی ہیں اور سیکھا ہے اسے دل میں اللہ کی اتاریں گے اور عمل کرائیں گے۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مانگے، کیونکہ اس راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ نمازوں کے بعد بھی دعائیں کرے، بلکہ دن رات میں جب موقع ملے اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اللہ ہی سے مانگے، کیوں بلکہ جو بھی مسئلہ پیش آئے دعاؤں کے ذریعے اللہ ہی سے منوائے۔ ہر وقت اس بات کی فکر کرے کہ ہر عمل وقت پر پورا ہو اور روز بروز ہر عمل میں ترقی ہو رہی ہو۔ اصولوں کی پابندی کرے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، اس لیے کسی پر بوجھ نہ بنے، بلکہ ہم دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں۔ جتنی ہم اطاعت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، قربانی دیں گے، اتنا ایمان بنے گا۔ ایمان بنتا ہے ناگوار حالات میں۔ اس راستے میں تعلیم بھی ایک مجاہدہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں ہماری ہدایت چھپائی ہے، اس لیے تعلیم میں وقت سے پہلے سب ضروریات سے فارغ ہو کر بیٹھے اور ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے سنے۔ کبھی کھانا آگے پیچھے ہوگا، کچا پکا ملے گا، سونا آگے پیچھے ہوگا، یہ سب چھوٹی موٹی قربانی ہے، یہ کوئی زیادہ قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ اس دین کے خاطر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے ایسی قربانی نہیں مانگی جاتی۔ 4 ماہ 40 دن چھوٹی موٹی قربانیاں دیں گے تو ایمان بنے گا، دین زندگی میں آئے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جو شخص 40 دن تک 5 نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ اس راستے میں خوب محنت کرنی ہے اور اپنے وقتوں کی بھی خوب حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سرمایہ ہے، کیونکہ اصل زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے۔ آخرت میں تو صرف وہی چیز ملے گی جو یہاں پر کمائی ہوگی، وہاں عمل نہیں، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اب ہم اپنا کاروبار، گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن نفس اور شیطان جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور بری عادتیں بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ ہمیں ان اعمال کی طرف کھینچیں گے جن سے ہمارا اندر ظلمت پیدا ہو اور اللہ سے دوری ہو۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ان عملوں میں لگے رہیں جن سے ہمارا دل نورانی بنے، اور جب اجتماعی عمل پورا ہو جائے تو انفرادی عمل میں لگ جائیں، وقت کو بیکار باتوں میں ضائع نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خصوصاً اور مقام پر رہ کر عموماً بعض کام کرنے ہیں اور بعض کام نہیں کرنے ہیں۔ بعض کام میں زیادہ سے زیادہ اور بعض کام میں کم سے کم وقت لگانا ہے، اور کیا کیا کرنے سے آپس میں جوڑ پیدا ہوگا وہ سب بتایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ 4 چیزیں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں: دعوت اللہ میں، تعلیم و تعلم میں، عبادت میں، خدمت میں، یعنی تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت، وصولی گشت۔
ایک کتاب کا پڑھنا سننا، دوسرا نماز اور قرآن کے مذاکرے، تیسرا 6 صفات کا مذاکرہ، چوتھا اصول اور آداب کے مذاکرے، عبادت کی 4 باتیں، نماز، تلاوت، تسبیحات، مسنون دعائیں، خدمت کی 4 باتیں، اپنی خدمت، امیر کی خدمت، ساتھیوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت، دعوت اللہ کے 5 باتیں، تعلیمی گشت، خصوصی گشت، عمومی گشت، تشکیلی گشت، وصولی گشت، 4 چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، قیمتی سرمایہ، دعوت اللہ میں، تعلیم اور تعلم میں، یعنی سیکھنا سکھانا میں، عبادت میں، خدمت میں، اپنی خدمت، امیر کی خدمت، ساتھیوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت، 4 کاموں میں کم سے کم وقت لگانا، کھانے پینے میں، سونے میں، پیشاب پاخانے میں، آپس کی ضرورت بات چیت میں، 4 کام ہرگز نہ کریں، زبان کا سوال، دل کا سوال، اسراف، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے ہرگز نہ لیں، 4 چیزوں میں بحث نہ کریں، عقائد میں، مسائل میں، سیاست میں، حالات حاضرہ کا تذکرے میں بحث نہ کرے، 4 چیزوں کا اہتمام کرے، مسجد کا احترام کرے، امیر کی اطاعت اور خدمت کرے، اجتماعی کام کو انفرادی کام پر مقدم رکھے، صبر اور تحمل سے کام لیں، اجتماعی 8 کام، مشورہ، تعلیم، نماز، عمومی گشت، بیان، کھانا، سونا، سفر، انفرادی 8 کام، نفل نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام، تسبیحات کی پابندی، روزانہ ایک نیا سبق یاد کرنا، ایک ساتھی کی خدمت، تنہائی میں فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا، روانگی کے آداب، جب ایک مسجد سے دوسری مسجد جانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھ لے، اپنا کوئی سامان مسجد میں نہ رہ جائے، تسبیح، مسواک، کتاب، کپڑے، صابن وغیرہ، اور مسجد کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہ آ جائے، کام کا سامان دیکھ لے اور مسجد کو ہم نے صفائی کے اعتبار سے جس حال میں پایا تھا اس سے بہتر حالت میں چھوڑے، اپنا سامان خود اٹھائے اور دوسروں کا سامان اٹھایا ہو تو منزل تک پہنچائے، بیچ میں نہ چھوڑے، کام کے سامان کی سب فکر کریں، مسجد سے جب نکلے تو نظامت ہو کہ اسی بستی کا اور مسجد کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، مسجد سے جب نکلے تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، پھر دائیں پاؤں میں جوتا یا چپل پہلے پہنے، پھر بائیں پاؤں میں، اگر چلتے چلتے جانا ہو تو 2 ساتھی کی جوڑی بنا کر راستے کے ایک کنارے سے چلے، بستی کے اندر ذکر کرتے ہوئے چلے، بستی کے باہر جب پہنچے تو سیکھتے سکھاتے ہوئے چلے، اونچی آواز سے نہ بولے، اور جب بستی آ جائے تو سیکھنا سکھانا بند کر دے، اور اگر سواری سے سفر کرنا ہو تو جب بس یا ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے تو ایک جگہ سامان اکٹھا رکھے اور چاروں طرف ساتھی کھڑے رہیں تاکہ سامان کی حفاظت اچھی طرح ہو سکے، اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو مشورہ کر کے 2 ساتھی جائیں، بغیر اجازت کے کوئی کہیں بھی نہ جائے۔ سواری کی سنتیں اور آداب، جب سواری پر نظر پڑے تو لیلاف قریشین کا سورہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دائیں پیر سے سوار ہو جائے، سوار ہونے کے بعد الحمدللہ کہے، جب سواری چلنے لگے تو یہ دعا پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور جب کسی بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے اور اترے تو سبحان اللہ کہے، اور کھلے میدان سے گزرے تو لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر کہے، اور جب پل پر سے گزرے تو اللہم
یا ربی سلم وسلم کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ سفر میں ان 5 سورتوں کو پڑھیں: سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرے اور آخر میں بھی ایک مرتبہ پڑھے، یعنی بسم اللہ 6 مرتبہ پڑھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب کبھی میں سفر میں نکلتا تھا تو باوجود مالدار ہونے کے بھی زیادہ راہ ساتھیوں سے کم رہ جاتا تھا، لیکن جب میں نے یہ صورتیں پڑھنی شروع کی اس وقت سے میں واپس ہونے تک اپنے تمام رفقائے سفر سے اچھی حالت میں رہتا ہوں، اور زاد راہ بھی ان سب سے زیادہ میرے پاس ہوتا ہے۔ اگر دوران سفر کسی منزل یا اسٹیشن پر اترے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھے۔ اگر ہم ذکر کرتے ہوئے سفر کریں گے تو ایک فرشتہ ہمارے ساتھ کر دیا جائے گا جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور جو لغویات میں مبتلا رہتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان کر دیا جاتا ہے۔ دوران سفر مسجد پر نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، اور اگر اوروں کی عبادت گاہوں پر نظر پڑے تو دوسرا کلمہ پڑھے۔ بستی میں داخل ہونے کی سنتیں اور آداب: جب بستی میں داخل ہو تو پہلے 3 بار اللہم بارک لنا فیہا کہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی واہلہا الینا۔ جب بستی میں داخل ہو تو اچھی نیت ہو یا باطل نیت نہ ہو، جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے ہی اثرات بستی والوں پر پڑیں گے۔ یہ نیت لے کر بستی میں داخل ہو کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اسی طرح اس بستی کے لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، اور پورا دین ہماری ذات سے لے کر بستی والوں کے بلکہ عالم میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے۔ ریل یا بس اسٹیشن کے باہر یا مسجد کے قریب پہنچ کر مسجد کے باہر سب مل کر دعا کریں، پھر سب سے پہلے بایاں پیر سے جوتا یا چپل نکال لیں، پھر دائیں پیر سے نکال کر مسجد کے اندر پہلے دایاں پیر رکھ کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور جب جماعت خانے میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد سامان مسجد کے کسی کونے میں جہاں رکھنے کو کہا جائے قرینے سے رکھ کر اوپر چادر ڈھانک دے، اور اپنی حاجات وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے 2 رکعت تحت الوضو یا تحت المسجد کی نیت سے پڑھ کر فکروں کو لے کر مشورے میں جڑ جائیں اور سوچے کہ اس بستی میں کس طرح کام کیا جائے تاکہ کام وجود میں آئے۔ جس بستی میں بھی جائیں 3 کام کی فکر کریں: خود ایمان سیکھے یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرے، بستی سے نقد جماعت نکالے، مسجد وار جماعت بنائے، اور اگر مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہو تو اس کو مضبوط بنانے کی فکر کرے، اور اگر مضبوط ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے۔ مسجد کے آداب: مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو سلام کرے، اور اگر کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے۔ اگر لوگ نماز تسبیح یا تلاوت میں مشغول ہوں تو زور سے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحت المسجد پڑھے۔ اگر مقررہ وقت نہ ہو، خریدنے اور بیچنے کا کام نہ کرے، تیر اور تلوار نہ نکالے، آواز بلند نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے، بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے، اگر صف میں جگہ نہ ہو تو پیچھے میں
کھس کر لوگوں میں تنگی پیدا نہ کرے، کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے، مسجد میں تھوکنا اور ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے، انگلیاں نہ چٹکائیں، بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے، نجاست سے پاک رہے اور کسی چھوٹے بچے یا پاگل کو ساتھ نہ لے جائے، مسجد میں کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ خرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس نے ان کاموں کو کر لیا اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لیے حفاظت اور امن کی جگہ بن گئی۔ اللہ کا مشورے کے آداب، اللہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعائیں مانگ کر مشورے میں بیٹھا جائے۔ مشورہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی صفت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ مشورہ مخلصین کا مل کر دین کو بلند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ مشورہ فکروں کا جوڑ ہے، اتحادی فکر اور اجتماعی قلوب ہو، دینی کام ہو یا دنیائی، مشورے کر کے کام کرنا چاہیے۔ گھر میں مشورہ کرے تو عورتوں اور بچوں کا امیر نہ بنایا جائے، صرف رائے پوچھی جائے اور رائے اچھی ہو تو اس پر فیصلہ بھی کیا جائے۔ مشورے سے یہ چاہا جاتا ہے ہمارے اندر ماننے کا جذبہ آ جائے۔ مشورے میں سب سے پہلے ایک امیر طے کر لیا جائے اور جماعت میں امیر پہلے سے طے ہوتا ہے۔ امیر کثرت رائے اور قلت رائے کا پابند نہیں، چاہے رائے لے اور چاہے رائے نہ لے، اپنی رائے پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہر ایک کی رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ساتھیوں کی فکر اور مل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ صحیح بات کھول دیں گے۔ امیر کو چاہیے کہ دائیں جانب سے رائے پوچھے، امیر جس سے رائے پوچھے وہی رائے دے، بیچ میں کوئی نہ بولے، اگر ضرورت پڑے تو اجازت لے کر بولے۔ رائے میں میرے نفس کے شرور و شامل ہیں اور یہ دل میں خیال ہو، رائے کو امانت سمجھ کر امانت داری کے ساتھ دے، اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو، رائے رکھنے میں نرمی ہو، کسی ساتھی کی رائے سے تقابل کا طرز نہ ہو، رائے دینے میں اس بات کا خیال رکھے کہ دین کا فائدہ ہو، ساتھی کی آسانی ہو اور اللہ کی رضا ہو۔ مشورے سے پہلے مشورہ نہ ہو، جس سے سازش کہتے ہیں، مشورے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، جیسے بغاوت کہتے ہیں۔ رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے پر سب متفق ہو جائیں۔ جس ساتھی کے ذمے جو کام طے ہو جائے، اس کام کو امانت داری کے ساتھ اس کے حق کے مطابق اللہ کی مدد کے یقین کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر فیصلہ کسی دوسری رائے پر ہو گیا تو اس کو خوشی ہو کہ میری شر سے حفاظت ہو گئی، اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف ہو اور زیادہ دعائیں مانگی جائے۔ مشورے سے کام کرنے کے بعد اگر کوئی نقصان نظر آئے تو یہ نہ کہے کہ ہماری رائے زیادہ مناسب تھی، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی کان دو۔ تعلیم کے آداب، تعلیم کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے، یعنی ہمیں اپنے یقینوں کو دنیا کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اسباب یعنی اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ تعلیم کے موضوع فضائل اعمال کے ذریعے دل میں دین کی سچی طلب پیدا کرنا اور وعدے اور وعید کے ذریعے علم و عمل میں جوڑ پیدا کرنا۔ تعلیم کے آداب، باوضو عظمت اور ادب کے ساتھ بیٹھنا، ٹیک نہ لگانا، دھیان اور توجہ سے سننا، دل سے متوجہ ہو کر عمل کرنے کی نیت سے سننا، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا، کلام اور صاحب کلام کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے سننا، تعلیم کے عمل میں جم کر بیٹھے، کیونکہ تعلیم کے علم سے عمل کی استطاعت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استطاعت پیدا ہوگی۔
فضائل اعمال، فضائل صدقات دونوں کتابوں کے روزانہ 4 گھنٹے تعلیم ہو، حدیث کو 2 بار یا 3 بار پڑھے فائدے کو، اور فائدے میں لکھی ہوئی حدیث کو 1 بار پڑھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ مخاطب اسے خوب سمجھ لے، کیونکہ صرف پڑھنا یا سننا مقصود نہیں ہے بلکہ اسے سمجھانا ہے۔ اس لیے پہلی دفعہ پڑھنے سے متوجہ ہوں گے، دوسری بار پڑھنے سے سنیں گے اور تیسری بار پڑھنے سے اسے سمجھیں گے۔ صبح کی تعلیم 3 حصوں میں کرنا ہے، ایک قرآن کے حلقے لگانا، دوسرا فضائل کی کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا، تیسرا 6 صفات کے مذاکرے کریں۔ مجلس کی فضیلت۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ نے ہم کو نماز، ظہر کی نماز ہو تو ظہر کی نماز کہے، عصر کی ہو تو عصر کی نماز کی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مغرب کی ہے تو اللہ نے ہمیں مغرب کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور مزید کرم یہ ہوا دین کی مجلس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعضوں قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے، ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی دین کی مجلس میں جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب مجلس ختم ہو تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تعارفی بات۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری، آپ کی اور دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کامیابی ہونے کے تمام نقشے موجود ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ ہر حال میں دونوں جہاں میں اسے ناکام کریں گے۔ دنیا کی کامیابی بہت مختصر کامیابی ہے، 60-70 سال کی زندگی، اور وہ بھی یقینی نہیں، موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، مگر زندگی جتنی بھی ہو، اگر اس زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں بھی چین، سکون، اطمینان، خیر و برکت اور امن و امان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی کامیابی یہی ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کریں گے، اور اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی آخرت کی لامحدود زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک یہ دین بے شمار قربانیاں دے کر پہنچایا ہے۔ مار کھائی، گرم گرم ریت پر گھسیٹے گئے، آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے، گھر و بار چھوڑے، بیویوں کو
بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، بلکہ شہید ہوئے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب اس دین کو ہماری زندگی میں باقی رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام ہم کو دیا ہے، اس کام کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اسی لیے اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں ہماری تعریف بھی فرمائی ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھے کام کا حکم کرتے ہو، برے کام سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل و قدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اس لیے یہ محنت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس محنت کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں عملی طور پر اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے۔ جس دن امت میں 100% دین حقیقت کے ساتھ آ جائے گا تو اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر امن و امان، خیر و برکت، چین و سکون اور وہ نصرتیں اور مددیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی، بلکہ اس سے بھی 50 گنا زیادہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر اس محنت کو ہم سب مل کر کریں گے تو دین وجود میں آئے گا، ہجرت اور نصرت سے دین پھیلا ہے۔ تو اس محنت کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بتاؤ، جب تک ہماری جماعت آپ کی بستی میں رہے گی کون کون ہمارے ساتھ دے گا؟ جس کے پاس جو بھی وقت فارغ ہوں اس وقت ہمارے ساتھ دیں، ملاقاتیں کرائیں، تعلیم میں شرکت کریں، گشت میں جڑیں۔ ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہمارا ساتھ دیں، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل ذکر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا کی مشغولی چاہے جائز ہو یا حلال ہی کیوں نہ ہو، دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ اس اثر کا نام غفلت ہے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے، جیسے کپڑا اور بدن کی صفائی کرنے کے لیے صابن ہے، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی ہے، اسی طرح دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جس طرح مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ اور دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن اور راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے، اسی طرح وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت ہی افضل ہے۔ ان وقتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نقل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ فضائل ذکر ہے، ایسے تو ہر گھڑی ہر جگہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا خلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری گئی ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے
وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس لیے جو شخص کسی سے بیعت ہو وہ تو اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معاملات پورے کرے، ورنہ صبح اور شام ان دونوں وقتوں میں عادت ڈالنے کے لیے بزرگان دین نے 3 تسبیحات کی پابندی بتلائی۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار۔ ان تسبیحات کو قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ معنی کو سمجھ کر پڑھے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 ارب غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے سامان لگام وغیرہ جہاد میں دیے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیا اور وہ قبول ہو گئے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ اسی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی 100 مرتبہ پڑھ لیے، یہ 99 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دوسری تسبیح درود شریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، جتنا بھی ہم سے ہو سکے درود پاک پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسری تسبیح استغفار کی ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہو ہی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، پھر بھی 80 یا 100 مرتبہ استغفار روزانہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرے۔ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، چاہے میدان جہاد سے بھاگا ہوئی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل گشت۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی، نبی بدلتے لیکن دعوت نہیں بدلی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لایا، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ مکے کی گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینے کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے تھے۔ ایک کے پاس 70 80 مرتبہ بھی گئے ہیں۔ یہ کام نبیوں کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہمیں بھی گشت والا عمل کرنا ہے۔ دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی، یہ ام الاعمال ہے، اسی کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔
مسجد کو آباد کرنے والے، دوسرا اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے، تیسرا اور آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، مسجد کی آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بنے گا، اور اس کام سے چاہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا، اور اس کے لیے بے غرض بن کر، بے طلب بن کر پاس جانا، اور کمزور ایمان کو لے کر جانا اور قوی ایمان کی دعوت دینا تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے یا وظیفے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھروں والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ اس راستے کا غبار، جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔ اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا، مجاہد اور قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جائے اور 4 عملوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عمل تو یہاں پر بات جاری رہے گی، دوسرا عمل دعا اور ذکر کا ہوگا، تیسرا عمل استقبال کا ہوگا، اور چوتھا عمل گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بتاؤ اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بتاؤ کتنی جماعتیں بنائی جائے، رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں گے، دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے اور استقبال کے لیے کون رہیں گے؟ جب طے ہو جائے، اچھی بھی اپنا اپنا کام سن لو، اچھا بھائی اپنا اپنا کام سن لو، بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے، اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے بنے۔ دعا اور ذکر کا جو عمل ہے یہ پاور ہاؤس کی طرح ہے، ان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھ گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعائیں مانگے اور تیسرے کلمے کا ورد کرے، اپنا انفرادی کوئی عمل نہ کرے۔ استقبال والے ساتھی کو چاہیے کہ دروازے پر جوتا چپل اتارنے کی جگہ کے قریب کھڑے رہے اور آنے والے ساتھی کا خوشی سے استقبال کرے اور فوراً استنجا وضو کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھی لی ہوگی، اگر نہ کہے تو پڑھا دیں تمام اور نماز ختم کر لے تو اٹھنے سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر اسے مجلس تک پہنچا دے۔ چوتھا عمل جو جماعت بستی میں گشت کے لیے جائے گی، اس میں زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نئے ہوں اور اس میں 3 ساتھی کو طے کر لیں۔ ایک رہبر جو مقامی ہو، بااثر ہو، بستی میں سب کو پہچانتا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنایا جائے۔ دوسرا متکلم، تیسرا امیر۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت کو لے کر جائے اس بھائی کو اچھے نام سے بلائے، چاہے اس میں ننھیوں برائیاں کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھائی کو اپنا ایمان والا بھائی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے بلائے اور یہ کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی بات سن لو، اور اگر آ جائے تو مضافہ کرے اور پورا
تیار نہ ہو، یعنی جوتا چپل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر، یا بچے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیار کر کے اسے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نگر مسجد میں آئیں گے اور متکلم بھائی سے ملا دے۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے، اور اگر مستورات کی آواز سنے تو کہے کہ مسجد سے جماعت آئی ہے، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیجو، اگر نہ کہے تو آگے بڑھ جائے، مستورات سے اور کوئی بات نہ کرے۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیریت تو پوچھے، اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان و علی کی قیمت بتائے، ایمان اور اعمال کی طاقت بتائے، اور خبر اور حشر کی یاد دلائے، فضیلت والی باتیں بتائے، وعید نہ بتائے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے ساتھی کو مسجد میں بھیج دے، اتنی کم بات بھی نہ کرے کہ اعلان ہو جائے، اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے کہ بیان ہو جائے۔ بتائے یہ سب محنت سے حاصل ہوگا، اور اسی سلسلے میں یہ گشت والی محنت ہو رہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تیار ہو جائے تو 1-2 ساتھی کرامن ان کے ساتھ کر دیے جائے تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دے، اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی بتا کر نگر مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی عذر پیش کرے اور کہے تو انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں، تو ان کو فکر مند بنا کر چھوڑ دیے کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملنے جلنے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائیں، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کی ایک کنارے سے چلائے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اور آسانی سے ہٹا سکتے ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلے، دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلی کلچے میں جائے تو تیسرے کلمہ پڑھے، اور بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے، دل میں یہ فکر ہو کہ کسی طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، نظریں نیچے ہو، اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو جائے، اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی زندگی کی مشق ہے۔ امیر کی استعداد، زبان پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچے نظر، ادھر ادھر نہ جھانکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات سننا، اور آخر میں استغفار کرنا۔ 24 گھنٹے ہمارے اسی طرح گزرے، اس کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں، اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے، متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو تو امیر بات کر سکتا ہے، تو ساتھی نگر تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دیں، گشت میں نہ جوڑیں، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی تو کام میں نقصان ہوگا، اسی لیے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر گئے ہیں۔ جب بھی گشت ختم کر کے واپس آئے تو مسجد کے قریب پہنچ کر سب کو جوڑ لے، جہاں پر گشت ختم ہوا ہو وہاں پر نہ جوڑے، اور بتائے کہ یہ بہت اونچا کام تھا، ہم اس کام کے حق ادا نہ ہو سکا ہم سے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور سب سے یہ ارادہ کرایا کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بہتر طریقے پر اصولوں کے ساتھ گشت کرنے کی تو کوشش کریں گے، اور ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس پر جڑ جائیں، اور یہ بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لے، اور کہے کہ ماشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی، مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائیں، اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے۔ اب ضرورت سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائیں، اور جس ساتھی کے پاس گئے تھے ان کے لیے اگر نام یاد ہو تو نام لے کر ہدایت کی دعائیں کریں۔ اسی طرح اصولوں کے ساتھ گشت کریں گے تو انشاءاللہ وہ گشت قبول ہوگا، اور اگر گشت قبول ہوگا تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعائیں قبول ہو جائے گی، اور دعا قبول ہوگی تو ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے چاہے کام کم ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو، اور ہمارے بڑوں کی منشا کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔